اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ صلوات اس سے بلند صلوات دیا کریں اس سے بھی بلند ممکن ہے سورہ مبارکہ المؤمنون کی آیت نمبر 71 ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ تو جو کچھ زمین میں اور آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو سب کچھ ان کے درمیان برباد ہو جاتا میں پہلے ہی مرحلے پہ کہہ دوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی 2000 کتابیں بھی لا کے رکھ دے کہ مولا علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی تو ان کتابوں کو سمندر میں بہا دیجیے گا اس لیے کہ آسمان رکا ہوا ہے زمین ٹھہری ہوئی ہے صلوات پڑھ لیں محمد و آل اس سے بلند صلوات پڑھ لیں کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں دعا کروا دیجیے آپ کے پاس مائک ہے تو مجھے دے دیجیے جی سید ابرار کی صحت کے لیے سلامتی کے لیے بلند قبولیت کے لیے بلند پتہ نہیں شاید میرے بعض بچوں جوانوں کی ایک الجھن میرے اس مضمون سے دور ہو جائے جو یہ سوچتے ہیں کہ آخر اتنا کچھ جو اہل بیت کے ساتھ ہوا اس کا سبب کیا تھا جی ویسے ہی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں
سمجھوتا کرنا تو اب مذہب بن گیا ہے. میں لفظوں کو بدل کے کہوں، اصولوں سے سمجھوتا کرنا اب مذہب بن گیا ہے. اتنا نقصان اٹھا لیا، اتنی پریشانیاں دیکھ لیں، آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ جل گیا، سب مار دیے گئے، آخر اتنا نقصان کیوں ہو گیا؟ اصول ہے بھائی، ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے. اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو سب کچھ برباد ہو جاتا. یعنی اگر میں یوں کہ ایک مثلی لا یباع مثلا، اس ایک جملے نے ساری کائنات کو محفوظ رکھا، سب کو تباہی اور بربادی سے بچایا. دیکھیے یہ ساری کائنات اللہ نے کسی کے تصدق میں بنائی ہے. میرے سنی بھائی بھی مجلس سن رہے ہیں، شیعہ بھائی اس کے میزبان ہیں. بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ سنی شیعہ کا، یہ علماء کا کم سے کم اور اہل دانش کا تو یہ نتیجہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے اور اس کا اظہار یہ ہے کہ یہ اللہ نے ساری کائنات کسی کے تصدق میں بنائی ہے. میں اگر لفظوں کو اور بہتر کر لوں تو یوں کہوں گا کہ اللہ نے ساری کائنات عشق میں بنائی ہے. عشق مصطفیٰ میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. یہ عشق پر کائنات بنی ہے اور کوئی عشق پر لٹاتا ہے. کائنات بنائی بھی عشق میں جاتی ہے اور کائنات لٹائی بھی عشق میں جاتی ہے. تو عاشق کا تو ویسے ہی مزاج کچھ اور ہوتا ہے، عاشق کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. عاشق صرف اور صرف معشوق کو دیکھتا ہے. یہ لفظ عشق جتنا مقدس لفظ ہے اتنا ناکام عاشقوں نے اسے بدنام کر دیا. دو لفظوں کو دو طرح کے لوگوں نے بدنام کیا ہے. ایک لفظ سیاست کو ناکام سیاستدانوں نے بدنام کر دیا. توجہ ہے بات کی؟ سیاست مقدس ترین لفظ ہے. سیاست قرآنی اور حدیث کا لفظ ہے. سیاست انبیاء اور ائمہ کا کام تھا، مگر اتنا اسے بدنام کیا گیا کہ آج یہ لفظ اگر انبیاء ائمہ کے ساتھ میں لوں تو شاید آپ میں سے ایک بڑی تعداد کہے گی کہ آپ توہین کر رہے تھے. انتم ساسۃ العباد. میرے مولا نقی ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں. سیاست کی اگر تعریف ہو جائے تو شاید الجھن دور ہو جائے. سیاست کی تعریف میں اہل منطق کا کہنا یہ ہے کہ مخلوق الہی کے امور کی تدبیر سیاست. سیاست مخلوق الہی کے امور کی تدبیر کو کہا جاتا ہے. تو بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ لیکن کیا کریں کہ رخ ہی بدل گیا، ماحول ہی بدل گیا، سوچ ہی تبدیل ہو گئی. ایسے لفظ سیاست کے علاوہ لفظ عشق کو بھی بدنام کر دیا گیا. ناکام عاشقوں نے عشق، وہ عشق ہی کہ آج و تمام ہو جائے. یہ عشق غلط ہے جیسے لوگوں نے عشق کہہ دیا ہے. عشق کی 2 قسمیں ہیں. کچھ بولوں اس بات پہ؟ عشق کی 2 قسمیں ہیں، ایک عشق صحیح، ایک عشق غلط. چمڑی سے عشق، ظاہر سے عشق، جی بدلتے ہوئے رنگوں سے عشق، چلتی ہوئی گاڑیوں سے عشق، جی بدلتے ہوئے موسموں سے عشق. یہ عشق غلط ہے. اور عشق صحیح کی پھر 2 قسمیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی. عشق صحیح کی 2 قسمیں ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی. عشق مجازی ہے ہی وہ عشق جو عشق حقیقی تک پہنچائے. معشوق مجازی ہوتا ہی وہ ہے جو معشوق حقیقی تک پہنچائے. اگر کوئی معشوق حقیقی تک نہیں پہنچا پا رہا، اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں بعض چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ظاہر نفسیات سے تو آگاہ ہوں میں،
کہ یہ مولانا کیا بحث لے کے بیٹھ گئے. تو میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں یہ مجلس عزا عاشقوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو طے ہو جائے. یہ جگہ، یہ فرش، آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں، شاید 100% نہ صحیح، غالب لوگ ایسے ہیں، زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ جو عام دنوں میں اس روڈ پہ ایسے نہیں بیٹھیں گے، روزانہ اس روڈ کے اوپر ایسے نہیں بیٹھیں گے، مگر آج وضو کر کے بیٹھے ہیں، جوتیاں اتار کے آئے ہیں. تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے. تو کیا سبب ہے کہ اس عقیدت کے ساتھ ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچ بدلی ہوئی ہے نا. سوچ بدل گئی تو ہمارا رویہ بدل گیا، ہمارا طریقہ بدل گیا. کربلا سرزمین عشق کو کہا جاتا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے ارشاد فرمایا جب آپ صفین سے لوٹ رہے تھے اور کربلا سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنے چاہنے والے صحابیوں سے فرمایا کہ یہاں خیمے لگا دو، مجھے کچھ دیر رکنا ہے. تو ایک محترم صحابی نے آ کر کہا یا علی، اس زمین سے آگے ایک اور زمین ہے جو زیادہ بہتر ہے قیام کرنے کے لیے. حضرت نے فرمایا ہاں ہونا مصارع و شاق، یا عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ عاشقوں کے ساتھ اور بلند صلوات. توجہ کر لی. اب کربلا داستان عشق کو کہا جاتا ہے. علامہ اقبال کا دن گزرا ہے نا، کل کا دن. میں کل ان کے محلے سے گزر کر آیا ہوں، سیالکوٹ سے. علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. تھوڑا گردن ہلا دو بھائی، بات جا رہی ہے. تو مجھے اندازہ ہے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے جی. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی دو ہی داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے. یک حسین رقم کر دیگر زینب. ایک داستان عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک داستان عشق کو زینب نے لکھا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. علامہ اقبال ہی مجھے یاد آ رہے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی. عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا. فقط دو ہی چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اسلام کے دامن میں اور بھی چیزیں ہیں، ایک اکبر کی جوانی اور غازی کی وفاداری. اسلام کے دامن میں اور بھی چیزیں ہیں، ایک سیدہ کے وسیع خطبے اور سجاد کی خوباری. سیدہ کی ذات پہ صلوات. میرے جو عزیز کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ بیٹھنا پسند نہیں فرمائیں گے؟ جگہ نہیں ہے کہ بیٹھنے کی؟ اگر بیٹھنا پسند فرمائیں تو زیادہ سواد ہوگا. اس سے بلند صلوات. اور بھی بلند صلوات. بات آگے بڑھی. وہ عشق کی بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ عشق کی تعریف میں 4 مصرے فارسی کے اور یاد آ گئے. شاعر کہتا ہے کہ امروز کے دردام میں تو افتاد ہم اے عشق. اے عشق آج میں جو تیرے دام میں پھنسا ہوں، آج میں تیرے دام میں تیرے جال میں پھنس گیا. امروز کے دردام میں تو افتاد ہم اے عشق، گفتی کے در ان باغ پر از گل قفسی نیست.
تو نے تو کہا تھا کہ یہ پھولوں سے بھرے باغ میں کوئی پنجرا کوئی قفس ہی نہیں ہے، تو میں اس پھولوں سے بھرے صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں دیکھ کر میں آ گیا، اور یہاں جب پہنچا تو میں تو تیرے دام میں پھنس گیا۔ اور کہتا ہے کہ امروز کے در دام تو افتادے ہم میں عشق، گفتی کے در ان باغ پر از گل قفسی نیز، تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم۔ میں اس ٹھوکروں کے کھانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، شاعر کہہ رہا ہے، میں ٹھوکر پر ٹھوکر کھانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عشق کی تعریف بس یہی ہے کہ در دام کسی باش کے در دام کسی نیز، اس کا اسیر بن جا جو کسی کا اسیر نہیں ہے۔ عشق تو تب بنے گا نا۔ لہذا ایک سنی عالم دین ایک عاشق کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ استغناؤہ عن الکل، توجہ، استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل، استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل۔ علی کا سب سے مستغنی ہونا خود دلیل ہے کہ علی سب سے افضل تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ وسلم۔ مولا کائنات کسی کے محتاج نہیں تھے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ علی کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، پھر اللہ اس کی شان ایسی بناتا ہے کہ سب کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے، سب کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے۔ لہذا ابن حدید معتزلی کہتے ہیں کہ استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل، سب سے مستغنی ہونا ہی دلیل ہے کہ سب سے افضل تھے۔ اور اس بات کو سرکار دو جہاں نے کیا کیسے کس انداز سے نبی مکرم نے فرمایا، حضرت ارشاد فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے، یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں کاٹتا۔ بات ہو رہی ہے بھائی، عاشق کی نگاہیں صرف معشوق کو دیکھتی ہیں، اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ جی فرضی قصہ صحیح مگر باتیں بڑی اچھی اچھی ہیں۔ لیلا اور مجنون کا قصہ فرضی صحیح مگر باتیں بڑی اچھی اچھی ہیں۔ جب لیلا نے مجنون کا پیالہ توڑا، جی سب کو تو بھر بھر کے دال دے دی، دلیا دال آش جو بھی آپ کہیے، اور مجنوں کا پیالہ چھین کا توڑ ڈالا، اسی کے ہاتھ سے لے کے زمین پہ دے مارا۔ تو جب پیالہ ٹوٹ گیا تو سب نے کہا لو تم تو کہتے تھے یہ تم سے پیار کرتی ہے، دیکھو تمہارا تو پیالہ توڑ دیا۔ کہنے لگا مجھے سے تو پیار کرتی ہے، کسی اور کا توڑا۔ عاشق پھر ایسے دیکھتا ہے۔ عاشق اپنے مولا کے، عاشق اپنے معشوق کے کرم ہی کرم کو دیکھتا ہے، معشوق کے صرف کرم کو دیکھتا ہے عاشق، اسے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ لہذا جو عاشق ہوتے ہیں وہ اللہ کو خیر ہی خیر جانتے ہیں، حتیٰ بیماریوں میں بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اس قابل جانا، پریشانیوں میں بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اس قابل جانا۔ لیکن جو عاشق نہیں ہوتا وہ بات بات میں چھوٹی چھوٹی بات تن کا بھی چپ جائے تو کہتا ہے کہ میں ہی رہ گیا تھا کیا، ساری مصیبتیں میرے لیے رہ گئی تھی کیا۔ عاشق کی دید کچھ اور ہوتی ہے، عاشق صرف اور صرف معشوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں کے بارے میں حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کو دیکھنے جاتے تھے، نماز بھی ہو جاتی تھی، اور سرکار نے بھی تو اپنا عاشق ایسا بنایا نا، توجہ ہے، سرکار نے بھی لوگوں کو اپنا عاشق
کیسے بنایا؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو، یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی۔ نماز صلو کما اصلی نہیں ہے حدیث میں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ یعنی نبی چاہتے ہیں اللہ کی نماز بھی پڑھو، میرا دیدار بھی کرو، مجھے دیکھو تو صحیح میں کیا کر رہا ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور شاعر نے کیا خوب دو مصروں میں اسی منظر کو جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، شاعر کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری۔ آپ میں بھی بعض دوستوں کو دیکھ رہا ہوں اتنا غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ادائے دید، دیکھنے کا طریقہ، میرا پرانا واقعہ ہے، میرے ساتھ گزرا ہے بہت پہلے۔ ایک مجلس میں ایک صاحب مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا ساری مجلس میں اعزاز ہو جائے میں یا علی کہہ کے سو جاؤں، کربلا میری نماز ہو جائے۔ عشق حسین میں مجھے یہ اعزاز ہو جائے میں یا علی کہہ کے سو جاؤں، کربلا میری نماز ہو جائے، اور میرے منہ سے نکلے جو سیدہ کے لال کا نام، زمین پر بیٹھے بیٹھے مجھے معراج ہو جائے۔ مل کے دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑی تسلی دیجیے، مجلس پڑھوں میں تو پھر تھوڑی سی آپ کو بھی گردن ہلانی پڑے گی۔ مجھے بعض ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، نہیں ایسا؟ ہاں، جب سبحان اللہ میرے لیے نہیں، اللہ کی تسبیح ہے سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ بات بہت روشن ہے، پیغام بہت واضح ہے کہ بات میں نے شروع کر دی عاشق اور معشوق کی، اور میں واپس پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف، مگر ایک بات میں نے کی ہے اسے تھوڑا سا مجھے مکمل کرنے دیں۔ اور بات یہ ہے کہ عاشق صرف معشوق کو دیکھتا ہے، اور سرکار چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب میرے دیدار کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا مجھ سے قرب حاصل کرو تاکہ تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے، ورنہ سورہ ہو اللہ احد سے شروع ہوتا، سورہ ہو اللہ احد، اللہ الصمد سے، لم یلد ولم یولد، ہو اللہ احد سے شروع نہیں ہوا۔ قل ہو اللہ احد، تم کہہ دو وہ اللہ ہے۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہ احد ہے؟ اے میرے محمد تم کہہ دو۔ تو اللہ بھی چاہتا ہے اس اللہ کو مانو جو مصطفیٰ سمجھا۔ اللہ ایسا اللہ بھی نہیں منوانا چاہتا جو بغیر نبی کے مانا جا رہا ہو، بغیر نبی کے اللہ بھی نہیں منوانا چاہتا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ امت نے نبی کو کیسے پڑھتے دیکھا؟ چوتھے دور حکومت میں جب مولا علی نے رسمی نماز جماعت پڑھائی تو نماز کے بعد صحابہ اکرام نے آ کر کہا یا علی لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج آپ نے ہمیں محمد کی نماز یاد دلا دی۔
کیسے پڑھائی سرکار نے نماز؟ سرکار فرما رہے ہیں مجھے دیکھو اور پھر نماز پڑھو. تو نبی نے نماز کیسے پڑھائی؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین. جب تک امام حسین پشت نبی سے اتریں گے نہیں، نبی سجدے کو مکمل نہیں کریں گے. مجھے بتائیے حسین کی وجہ سے سجدہ طول پکڑ رہا تھا یا نماز چھٹ رہی تھی؟ امام حسین کی وجہ سے سجدے طویل ہوتے ہیں، نمازیں قضا نہیں ہوتی. صلوات علی محمد و آل محمد. خوشنودیے محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. جی عاشق ایسا گھرانہ، یہ حق ہے، خود مجسم حق. جی علی مال حق. سرکار فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ. والحق مع علی، اور جان لو حق علی کے ساتھ. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. حق اور فاطمہ کے عدد 9 ہیں، دونوں کے عدد ایک ہے. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. حدیث یہاں رکی نہیں، سرکار نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. حق کا کام کسی کی خواہشات کی پیروی کرنا نہیں ہے. حق کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حق کو پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، مگر حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. حق سرکار دو جہاں، لہذا فرمایا ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھو، دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھو، تب بھی میں دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. وہ تو چاہ رہے تھے آپ یہ لے لیجئے، وہ لے لیجئے، یہ سہولت ہے، وہ سہولت ہے، وہ آسائش ہے، وہ آرام ہے. حضرت فرمایا تم کیا دو گے مجھے؟ اچھا دینے والوں کا بھی تو منہ دیکھیں کیا دے رہے تھے. جی جو معراج پہ جانے والا جوتیوں سمیت جائے اور قرآن پکار کے کہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا. وہ جب سب سے بلند مقام پر پہنچے تو خیال آیا کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں. تو آواز قدرت آئی ہے میرے مصطفیٰ جوتیوں سمیت آؤ. تو سرکار سدرۃ المنتہا پر جوتیوں کے ساتھ پہنچے. ساری کائنات نبی کے جوتیوں کے نیچے ہے، تم دو گے کیا؟ جی سرکار دو جہاں کو دینے آئے ہیں. شادی کروا دیتے ہیں آپ کی، زمین دے دیتے ہیں آپ کو، جواہرات دے دیتے ہیں آپ کو. حضرت فرمایا کیا دو گے مجھے؟ تم چاند میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دو، جو کر نہیں سکتے اتنا کر دو گے تب بھی میں دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. میرے دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، کیا دو گے تم مجھے؟ ساری کائنات بھی دے دو گے تب بھی میں وہی کروں گا. حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. سرکار دو جہاں حق، اللہ حق، سرکار دو جہاں حق، خواہشات کی پیروی نہیں کر رہا. خود جناب زہرا حق، تکلیف اٹھا لیں گی مگر خواہشات کی پیروی نہیں کریں گی. مولا علی حق، تکلیفیں اٹھا لیں گے مگر خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے. امام حسن حق، سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نہ بیعت کی نہ صلح. ممکن ہے کوئی کہ مولانا تاریخی حقیقت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ، تاریخی صفحے سے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. صلح نہیں تھی تو کیا تھا؟ صلح عزیزان گرامی جنگ کو مؤخر کرنا کہا جاتا ہے. بیعت نہیں ہے، سمجھوتا نہیں ہے، مان لینا نہیں ہے. ہم جنگ کو مؤخر کر رہے ہیں، بس یہ لکھ رہے ہیں. اور پھر مجھے اقبال یاد آ گئے، کیا کروں کہ اقبال کے ایام بھی ہیں. اور اقبال کا اقبال بلند ہی اس وجہ سے ہوا کہ وہ اہل بیت کا مرید تھا.
علامہ اقبال کہتے ہیں آیا کہ شمع شبستان حرم، امام حسن کی تعریف کر رہے ہیں علامہ اقبال. آیا کہ شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم. سیدہ کے بچوں میں ایک بچہ وہ ہے کہ جو شمع حرم پروردگار ہے. بھائی اگر ابھی یہ روشنیاں گل ہو جائیں تو آپ چلے جائیں گے نا اٹھ کے، یا جب آپ جائیں گے تو گل کر دی جائیں گی نا. جہاں پر آبادی ہوتی ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، اور روشنی آبادی کا سبب بنتی ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر کی آبادی کا سبب امام حسن مجتبی ہے. ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا. حافظ جمیعت خیر الامم، تانشیند آتش پیکاروں کی کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس. علت صلح نامہ امام حسن علامہ اقبال نے اس انداز سے بیان فرمایا. تانشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت برسر تاج و نگیں. امام حسن مجتبی نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری تھی. پشت پازت برسر تاج و نگیں، تخت و تاج کو پشت پازت. حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. لہذا فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین، توجہ چاہوں گا اس جملے پر. ماشاءاللہ. اگر مولا علی نے بیعت کر لی، اگر جناب زہرا نے بیعت کر لی، اگر امام حسن نے بیعت کر لی، تو جب امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کوئی تو کھڑے ہو کر کہتا تمہارے بابا نے کر لی تھی. کوئی تو کھڑے ہو کر کہتا کہ آپ کے بھائی نے کر لی تھی. مگر کسی نے بھی یہ بات نہیں کی. فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنے اور نہی عن المنکر کرنے چلا ہوں. اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے بابا علی کی سیرت پر عمل کرنے گیا ہوں. اور پھر آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. مولا حسین کا سب کچھ لٹ گیا، مگر اللہ کا نظام ہدایت بچ گیا. آسمان گرا نہیں، زمین پھٹی نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق نے کسی کے خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب برباد ہو جاتا. ان کا برباد نہ ہونا بتا رہا ہے کہ حق نے بیعت نہیں کی. تو آج زمین پر رہنے والے احسان مانے امام حسین کا. آج آسمان کے چھتری کے نیچے رہنے والے شکریہ ادا کریں کربلا والوں کا، ورنہ یہ بہت پہلے قیامت آ جاتی. یہ وجہ وجود بھی ہے اور وجہ بقا بھی. ساری کائنات بنی بھی ماشاءاللہ. بلند تر صلوات پڑھیں. یہ وجہ وجود بھی ہے، یہ وجہ بقا بھی ہے. ان کا ہم پر احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، بڑا حسین منظر پیش کرتی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. کیا صبح بھی سانس لیتی ہے؟ یہ صبح سے مراد امام زمانہ ہے. قسم ہے امام مہدی کی جب وہ سانس لیتے ہیں، اور ان کے سانس لینے پہ سب سانس لیتے ہیں. اگر ان کا سانس لینا رک جائے تو پھر سب رک جائے. ہم ان کی وجہ سے بنے، انہی کی وجہ سے باقی ہیں، انہی کا کھا رہے ہیں. ہم انہی کا کھا رہے ہیں.
اور وہ شخص کہ جو جانتا ہو کہ میں ان کا کھا رہا ہوں اور پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہو، اسے نمک حلال کہا جاتا ہے۔ اور جو بھول جائے کہ میں کس کا کھا رہا ہوں، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے رستے بنتے ہیں، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم مجلس میں شریک سنی شیعہ بھائیوں، ہم سب مشترکہ طور پر ایک نقطے پر متفق ہیں یا ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام ماننا پڑے گا۔ پروردگار عالم نے نبی کے گھرانے کو جو عظمت عطا کی ہے وہ نہ کسی کے دینے سے ملی ہے، نہ کسی کے چھیننے سے چھنے گی۔ اور یہ وہ جملہ ہے کہ جسے جناب زینب نے شام کے دربار میں ادا کیا تھا، جب بیوی نے فرمایا تھا یا یزید کد قیدک وجہت جہدک، اے یزید جتنی چالیں تو چل سکتا ہے چل، جتنی سازشیں تو کر سکتا ہے کر، فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، مگر تو ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو اللہ نے ہمیں قرآن اور نبوت کی صورت میں عطا کیا ہے۔ نبوت ہمارے گھر میں ہے، قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، یہ شرف تو ہم سے نہیں چھین سکتا۔ سب کچھ دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، مگر چہروں کا اطمینان بتا رہا ہے کہ یہ کسی کو راضی کر رہے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسا کہ جنازوں پہ جنازے اٹھائے مگر زبان پہ شکر کے کلمے ہوں اور چہرے پر تازگی اور شادابی ہو اور رخساروں پر سرخی بڑھ رہی ہو۔ سب سے زیادہ کربلا کے میدان میں امام حسین کس لاشے پر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، یا اللہ اس حسین سے یہ قربانی قبول کر لے۔ یوں تو میرے مولا نے رونے والوں بہت لاشیں اٹھائے، سب لاشیں خود حسین مولا نے اٹھائے، کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، خود اٹھاتے تھے امام حسین لاشا۔ مگر 4 لاشوں پر امام حسین بہت روئے، آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پہ شکر کے کلمات، آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پہ اللہ کی تصویر تھی، چہرے پہ شادابی تھی، چہرے پہ رونق تھی، اور قلب بشر ہونے کے ناطے، یعنی یوں کہا جائے کہ انسان اکمل ہونے کے ناطے دل امام حسین کا ملول ہو رہا تھا کہ میں اس کا لاشا اٹھا رہا ہوں جو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ 4 لاشیں جس پر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان میں ایک لاشا سنیں گے ذرا، حضرت قاسم کا لاشا، مامال بھتیجے کا لاشا۔ لاشا اٹھا تو لیا امام حسین نے، مگر تصور تو کریں کہ کیسے اٹھایا ہوگا۔ وہ لاشا جسے گھوڑوں نے پامال کر دیا اور پھر ایک مرتبہ لا کر اس ماں کے سامنے رکھ دیا جس ماں نے اسے چاؤ سے، محنت سے، مشقت سے پالا تھا، اور فرمایا تیرے چچا پر بڑا گراں ہے کہ تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے حضرت عباس کا لاشا۔ ابھی کچھ دیر کے بعد علم کی زیارت کریں گے، شبیہ علم کی، حضرت عباس کا لاشا۔ بہت روئے حضرت عباس کے لاشے پر، وصیت تھی نا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ لکھن صاحب فرماتے ہیں شاید اس وجہ سے وصیت فرمائی تھی جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے۔ مڑ مڑ کے لاشا دیکھتے رہے اور لاشا چھوڑ کے نہر کے کنارے آ گئے، مگر بہت روئے امام حسین۔ اور تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا، شبیہ مصطفیٰ کا لاشا۔ اور چوتھا لاشا عزادارو چھوٹا بہت تھا، مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس کیفیت میں امام حسین لاشے کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے
اور خیمے کے قریب آئے تو خیال آیا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. واپس ہونے لگے تو خیال آیا ماں نے لاشا مانگا تو میں کیا جواب دوں گا. ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ جناب سکینہ نے دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, مجھے بھی پانی پلا لائے. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے. مگر جب بچی کی آواز بلند ہونے لگی تو خیمے کے دروازے پر اس بچے کی ماں آ گئی اور جناب رباب کو آتا ہوا دیکھا تو امام حسین نے فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں. خود اپنی زوجہ سے امام حسین سوال فرما رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں, آپ حجت خدا ہیں. جب یہ جملے سنے تو ابا کا دامن ہٹا دیا. ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور بوسہ دے کر ایک جملہ جناب رباب نے فرمایا یا بنیا مثلک ینہر, اے میرے لال کیا تو جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, مجلس ہو گئی ہزاروں, مجھے ایک منزل اور آگے آنے دیے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایسے سخت امتحان دیے, یہ ساری آزمائشوں کا سامنا امام حسین نے کیا. مگر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ان آزمائشوں میں بھی سب سے بڑی آزمائش کون سی تھی؟ میں نے تو کربلا کے مقتل میں ایک ایسا منظر بھی دیکھا ہے جس میں امام حسین کو سب سے زیادہ آزمائش کا سامنا تھا. وہ مرحلہ تب تھا کہ جب حسین گھوڑے سے گرے, جب امام گھوڑے سے گر گئے اور قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا. خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے امام کے سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ میں سر کاٹوں تاکہ مجھے انعام ملے. اور جب قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. جب حسین کے بدن سے روح نکل جائے تب سر کاٹ لینا. تو ایک ظالم نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے, اس لیے کہ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا. تو ایک اور ظالم کی آواز آئی میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. بس یہ وہی تکلیف ہے کہ جو تکلیف ساری تکلیفوں میں بڑی تکلیف تھی. آواز دینے لگے بولو کیا بولنا چاہتے ہو. تو اس نے ایک جملہ کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا. بس یہ سننا تھا. امام نے کوہنیوں پہ زور دیا, اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا, میرا اشارہ کیا پہلے میرا سر کاٹو پھر زینب کی طرف جانا. سلام ہو امام سجاد پر, کہاں کہاں ماں بہنوں کو بے مقنا و چادر نہیں دیکھا. ظالموں کی آوازیں بلند ہوتی تھی یہ باغی کی بہن ہے, یہ باغی کی بیٹی ہے, یہ باغی کی زوجہ ہے. امام سجاد سفر ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, اس آبادی پر اپنا کرم نازل فرما, اس محلے میں رہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما, یہاں بسنے والوں کی رزق میں اضافہ فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے, حاجات کی برابری کے لیے, اس مجلس کی قبولیت کے لیے, آپ سب کی میری حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. صلی علی یا حسین.